السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے فلسطین کے تعلق سے ایک درد مندانہ بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات کو کوئی غلط یا نیگیٹو سمجھے، لیکن جب پوری بات سنیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی کہیں گے کہ آپ نے صحیح بات فرمائی ہے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ فلسطین پر رونا بند کر دیجئے، ماتم کرنا چھوڑ دیجئے۔ اگر رونا ہے تو اپنے آپ پر روئیے، ماتم کرنا ہے تو اپنے آپ پر ماتم کیجئے، کیونکہ ہمارے پاس رونے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا، دعا اور بد دعا کرنے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ 75 سال سے رو رہے ہیں، اگلے 75 سال تک روئیے۔ پہلے 100-150 سال میں دنیا مسلمانوں کو مار رہی تھی، اب ہر 5 سال میں دنیا مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے، لیکن ہمارے پاس رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ 92 میں بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، پھر آگے چلیے 2017 میں برما کے اندر روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام ہوا، تقریباً 27,000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ تاریخ سب کچھ یاد رکھتی ہے، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم بھول گئے تاریخ اور اتہاس کو۔ تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی کہ ہمارے پاس 50 سے زیادہ اسلامک کنٹریز ہے، 50 سے زیادہ اسلامک ممالک ہے، 22 سے زیادہ عرب اسٹیٹس ہیں، 1 بلین سے زیادہ مسلمان دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن غزہ کے اندر ایک بھی پانی کا بوتل نہیں پہنچا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بڑے صاحب امریکہ اجازت نہیں دیں گے تب تک بارڈر بھی نہیں کھلے گی۔ میں ایک عجیب بات بیان کروں آپ کے سامنے کہ جس وقت فلسطین کے مظلوم مسلمان ہجرت کر کے اپنا فلسطین اور غزہ چھوڑ کے ایجپٹ کی بارڈر کے قریب پہنچے تو ایجپٹ والوں نے عین موقع پر اپنی بارڈر کو بند کر دیا اور کہا کہ جاؤ جہاں سے آئے وہاں پر مرو۔ ہمارے پاس لفاظی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جھوٹی میٹنگوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جھوٹے مشوروں اور رائے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا ملا ہمیں عرب سے؟ کیا ملا ہمیں جوردن سے؟ کیا ملا ہمیں قطر سے؟ کیا ملا ہمیں دبئی سے؟ کسی سے کچھ نہیں ملا۔ یہ عرب اپنی میٹنگوں کے اندر جھوٹی رائے، جھوٹی باتیں اور بکواس کر رہے تھے کہ حماس کو یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، فلسطین کو یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، فولا باتیں کر رہے تھے، لیکن ان عرب ممالک میں سے ایک بھی عرب ملک فلسطین میں جا کر کسی بھی نیتا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے پاس کھڑے نہیں ہوئے۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ اسرائیل کے اندر جتنے بھی دنیا کے اندر اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ اسرائیل کے اندر جا کر ان اسرائیلی نیتاؤں کے پاس جا کر ان کو ہمت دے رہے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسری طرف اسرائیل کے پاس اسلام دشمن طاقتیں کھڑی تھی اور ادھر فلسطین کے ایمانی جذبات کو دیکھیے کہ تنہا اپنا اسلامی پاور، اپنا ایمانی جذبہ ان اسرائیلیوں کے سامنے دکھا رہی تھی۔ میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان مظلوم فلسطینیوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ایک اور عجیب بات کر یہاں رک کر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ فی الحال عرب کا یہ ماحول ہے، عرب کے اندر یہ رول اور قانون بنا دیا گیا ہے کہ عام مسلمان فلسطین مسلمانوں کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا۔ نومبر مہینے کا ایک واقعہ آپ کو میں سناؤں کہ ایک ترکی امام نے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا کی اور اسرائیلیوں کے حق میں بد دعا کی تو ان کو جیل میں ڈال دیا۔ کب تک ان یہودیوں کی غلامی سے نکلو گے؟ کب تک ان یہودیوں کے اشاروں پر چلیں گے؟
کیا آپ کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ہے؟ اللہ کو نہیں کہنا ہے؟ جب یہ فلسطینی مظلوم مسلمان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے، فریاد کریں گے کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے، تو آپ اے عرب اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اس لیے میں پھر سے اپنا جملہ دہرا رہا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں، فلسطینی مظلوم مسلمانوں پر رونا چھوڑ دیجئے، ماتم کرنا چھوڑ دیجئے۔ اگر رونا ہے تو اپنے اوپر روئیے کہ ہم سے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہو پایا۔ ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما لے۔ مظلوم مسلمان جو فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اپنی قربانی دے رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی مدد کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ کسی کو اس ویڈیو کے متعلق کوئی کوئری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ضرور کومنٹ باکس کے اندر ڈالیے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔